اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات ہو رہی تھی قیامت کے حوالے سے، اور قیامت میں ہم نے کل یہ دیکھا کہ ایک اہم مرحلہ صحرائے محشر میں جب تمام انسانوں کو مبعوث کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جہنم کو لانے یا جہنم کو لائے جانے کا حکم دیا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ کیا کیفیت ہوگی، جہنم کے ورود کی کیا کیفیت ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیشن کو مزید بڑھائیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، امام رضا اور حضرت معصومہ کی خدمت میں، اور اسی طرح حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اس سیشن میں ورود کے لیے اجازت مانگتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بات یہ ہوئی تھی کہ ایک اہم آیت جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا، پیش کی تھی، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سب جہنم کے اندر وارد ہوں گے. اور یہ ایک ایسا حکم ہے خدا کا کہ جو قرآن کی تعبیر دیکھیں، وَكَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ایک حتمی حکم ہے خداوند سبحان کا. لیکن اس کے بعد خدا فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. لیکن وہ لوگ نجات پا جائیں گے جو اہل تقویٰ ہیں. پھر اس کی ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ جہنم کے اندر جائیں گے یعنی جہنم کے اوپر ہوں گے. چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر اس کو نصب کیا جائے گا، سیٹ اپ کیا جائے گا، تو جتنے بھی انسان جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے گزریں گے جو پل صراط کے ذریعے. تو یہ اس کا معنی تھا جو علامہ نے بھی المیزان میں بیان کیا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ کیا انبیاء، اولیاء، معصومین سب کے سب اس آیت کا مصداق ہیں، اس آیت کا اگزامپل ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ جی ہاں. لیکن معنی یہ نہیں ہے کہ اگر انبیاء بھی اگر جہنم کے اندر سے گزریں گے یا پل صراط سے گزریں گے تو السلام علیکم تو جہنم جو ہے ان کو نقصان پہنچائے گی. نہیں، یہ جہنم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ہم آج مزید دیکھنا چاہیں گے کہ کیوں جہنم سے عبور کرنا لازم ہے، کیوں جہنم سے عبور کرنا لازم ہے. آج کا ہمارا فوکس اسی سوال کے جواب پر ہے. دیکھیں، اگر ہم یہ جان جائیں کہ جہنم کی حقیقت کیا ہے تو ہمیں 50% سے زیادہ جواب معلوم ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جتنا بھی نظام ظاہری جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، اس نظام ظاہری کا ایک ملکوتی شیپ، شکل و صورت موجود ہے اس ملکوت عالم کے اندر. مثلا اس موبائل کا ایک ملکوتی شیپ ہے، ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو روح ہے، ان تمام کا ملکوتی شیپ ہے. اوکے، اس پورے عالم مادہ کا ملکوتی شیپ ہے. کلن دنیا کا ملکوتی شکل و صورت وہاں پر اس عالم ملکوت میں پائی جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو جسم ہے، اس ملکوتی شیپ کا ایک نازلہ ہے. کیا ہے؟
نازلہ ہے, ایک لوور فارم ہے. اوکے, ہم جو اس وقت دنیا کے اندر جو ہمارا جسمانی روپ ہے, یہ جسمانی روپ ہمارا ملکوتی شیپ کا ایک نازلہ لوور فارم ہے. صحیح ہے؟ تو بس ہر چیز کا ایک ہائر فارم ہے, ایک لوور فارم ہے. اس ہائر فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ملکوت. لوور فارم کو مثال کے طور پر یہ دنیا, یہ نظام ظاہری, یہ فزیکالٹی, اس لوور فارم کو کہا جاتا ہے. ثواب کا بھی لوور فارم اور ہائر فارم ہے, گناہ کا بھی ہائی اینڈ لو فارم ہے. عمل صالح کا ملکوتی شیپ ہے, عمل صالح کا جسمانی شیپ ہے. میں جو نماز اول وقت بجا لا رہا ہوں, رکوع کر رہا ہوں, سجدہ, قنوت, یہ سب عمل صالح کا جسمانی شیپ ہے. لیکن اسی قنوت اور رکوع اور سجود کا ملکوتی شیپ بھی ہے, جو اسی وقت ایکٹیو ہے, اسی وقت اپلائی اسٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح جنت اور جہنم, ان کا بھی ایک ملکوتی شیپ ہے, ان کا بھی ایک جسمانی شیپ ہے. اگر کلی طور پر کہنا چاہیں تو دنیا کا ملکوتی شیپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا جو ابھی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, نظام ظاہری, اس کا ایک ملکوتی شیپ ہے. دنیا کا ملکوتی شیپ جہنم ہے. دنیا کا ملکوتی شیپ کیا ہے؟ جہنم ہے. یعنی اگر جہنم اس عالم ہستی میں ظاہر ہونا چاہے تو دنیا کے شیپ میں ظاہر ہوتی ہے. کس شیپ میں ظاہر ہوتی ہے؟ دنیا کے شیپ میں ظاہر ہوتی ہے. بس ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے. جہنم کا ظاہر یہ دنیا ہے اور باطن جہنم ہے. صحیح؟ لہذا اب یہاں پر دقیق تفصیلات موجود ہیں کہ دنیا کا ایک دقیق شیپ بھی موجود ہے, کہ اگر ضمن میں آ گیا تو میں بات کروں گا اس کے بارے میں. اب یہاں پر کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں دنیا اور جہنم کا آپس میں تعلق ہے؟ یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کا ملکوتی شیپ جہنم ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جس کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جس کی مذمت کی ہے, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے, مذمت شدہ دنیا, دنیا حرام. اوکے, لیکن ایک دنیا حلال بھی تو موجود ہے. وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ ابھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ دنیا حلال اور دنیا حرام کا آپس میں یہ کیا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے. نارملی ہم جو ممبر پہ ایک جو مسٹیک ہوتی ہے نا, ہم مبلغین سے, وہ مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. امیر المؤمنین نے دنیا کو اتنا برا بھلا کہا ہے, یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, دنیا تو چلی جا مجھ سے, میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی ہم جو ممبری لوگ ہیں, ہم ممبر پہ دنیا کا فقط ایک پہلو بیان کر کے التماس دعا کہتے ہیں. وہ جو سامنے جو مخاطب بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر دنیا کو امیر المومنین نے اس قدر مذمت کی ہے تو مجھے بھائی دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ پھر دنیا میں میرا کیا کام ہے؟ یعنی ایک نا امید وارانہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ اور ممبر پہ, اور فقط ایک پہلو دنیا کا بیان کرتے ہیں, اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جہاں جہاں دنیا کی مذمت کی ہے اس کا کلیکٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. ابھی ہم دیکھیں کہ امیر المومنین کی زبانی ہے کہ امیر المومنین نے دنیا حلال کی کیا تصویر پیش کی ہے, وہ بھی ہم پیش کریں. اب دنیا حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. کون سی دنیا حرام ہے؟ کون سی دنیا حرام ہے؟ وہ دنیا حرام ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے, ایک مسلمان جو مسلمان ہے دنیا کے اندر, وہ فقط اور فقط دنیا کی خاطر زندگی گزارتا ہے. فقط
پیسہ کما رہا ہے، روزی حلال کما رہا ہے، لیکن آخرت مد نظر نہیں ہے. شادی کر رہا ہے، یہ شادی جو کہ اس کے تکامل کا باعث بن سکتی ہے، وہ تکاملی نگاہ اس کے ذہن میں نہیں ہے. شادی فقط لذت جسمانی کے لیے، شہوت جنسی کے لیے، فقط یہی نگاہ ہے. یہ شادی کی مذمت شدہ نگاہ ہے. یہ وہ دنیاوی نگاہ ہے جس سے امیر المومنین منع فرماتے ہیں. بھائی آپ، مشکل نہیں ہے، آپ شہوت کی بھی نگاہ رکھو شادی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا ہے، حلال کی بھی جو نگاہ ہے، وہ بھی آپ شادی کی نسبت رکھو، وہ بھی تو رکھنی چاہیے. وہ کون سی نگاہ ہے؟ وہ ہم نے 9 بجے والے سیشن میں، 2 سیشنز کے اندر ہم نے اس کو بیان کیا. آخری 2 سیشنز کے میرے خیال میں انتہائی امپورٹنٹ ترین سیشنز ہیں، جو بھی آخری 2 سیشنز ہم نے اہل بیتی خانوادہ کی نسبت کی ہیں. مجھے خود اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اس کنٹینٹ کی تعریف کر رہا ہوں جو ہم نے بیان کیا ہے، اوکے، جو ہم نے اساتید سے سیکھا ہے حوض علمکم میں، اور یہاں پر ہم نے اس کو ایز اٹ از بیان کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خدایا دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما. یعنی کیا؟ دنیا حلال. یہ دنیا حلال کو پہنچا رہا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک خوبصورت تربیتی نگاہ یہاں پر موجود ہے. نارملی ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو اپنی دعاؤں کے اندر حد باندھتے ہیں، محدود کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو. خدایا مجھے میرے رزق میں اضافہ فرما، پیسے کم ہیں خدایا 2 لاکھ بڑھا دیں، اس مہینے پیسے کم آ گئے خدایا سیلری بڑھا دیں. دعا اچھی ہے، اچھی دعا ہے، لیکن حد باندھ دی ہے میں نے اس دعا کے اندر. جب بھی ہم نعمتوں کو طلب کرتے ہیں، محدود کرتے ہیں اپنے آپ کو ان دعاؤں کے اندر. لیکن علماء فرماتے ہیں جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کی آپ دعا مانگو تو یہاں پر حسنہ کو آپ لامحدود سمجھو. اس حسنہ کے اندر رزق بھی ہے، اقتصادی رزق بھی ہے، سلامتی اور صحت کی بھی رزق ہے، اور ہزاروں قسم کی رزق موجود ہے یہاں پر. آپ یہاں پر کسی چیز کو ذہن میں مت لاؤ، بلکہ کیا کرو؟ حسنہ کو مطلق شمار کو. خدایا جو کچھ حسنہ کے دائرے کے اندر ہے وہ مجھے تو عطا فرما. خوب، حسنہ کی عالی ترین اور کامل ترین شکل کیا ہوگی؟ حسنہ کی کامل ترین شکل کیا ہوگی؟ ولایت، نعمت ولایت. کہ اگر انسان کو نعمت ولایت نصیب ہو جائے تو نعمت ولایت کے اندر ساری جسمانی، مادی اور معنوی نعمتیں موجود ہیں. کتنی خوبصورت نگاہ ہے یہ، کہ اگر میں لامحدود نگاہ کے ساتھ دعا کروں تو اگر میں فقط خدا تو مجھے ولایت کی نعمت عطا فرما دے. یہ جو حسنہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں تو مجھے نعمت ولایت عطا فرما، اس کے اندر آٹومیٹکلی ساری نعمتیں آ جائیں گی، کیونکہ ولایت کا دائرہ نامحدود ہے. دیکھیں یہ وہ تربیتی اور خوبصورت نگاہ. وفی الآخرۃ حسنہ. خوب، یہاں پر آپ دیکھیں ایک شخص آئے. اب ہم آئے دنیا حلال کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کو تدبین دیں گے جہنم اور جنت سے، خصوصاً جہنم. ایک شخص آیا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس آیا اور دنیا کی مذمت کرنا شروع کر دیا اس نے. اوکے، ہماری طرح، ٹھیک ہے، دنیا غری غیری، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تجھ سے 3 طلاقیں لے لی ہیں. وہ بھی امیر المؤمنین کے سامنے دنیا مذموم اور دنیا مذمت شدہ کو تدریس کرنے کے لیے آیا ہے. یہاں پر امیر المومنین اس کے اوپر غصہ ہوا ہے اور کہا ایھا الظام، اے دنیا کو مذمت کرنے والے، ایھا الظام للدنیا المغتر بغرورها، اے وہ شخص جو دنیا کو مذمت کر رہا ہے اور دنیا نے جسے فریفتہ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے. تو جو دنیا کا فریفتہ ہے، تو جسے دنیا نے دھوکہ دیا ہے، تو اس کو دشنام دے رہا ہے، تو اس کی مذمت کر رہا ہے. اس نے تجھ سے برائی کی ہے یا تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے؟
سوال دیکھیں امیر المومنین کہ کیا اس نے تجھ سے برائی کی ہے یا تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے؟ تجھے اس سے شکایت کرنی چاہیے یا وہ تجھ سے شکایت کرے؟ اب امیر المومنین دیکھیں دنیا کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. دیکھیں ان الدنیا، یہ حدیث کہاں؟ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131 یا بہار میں جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 129 میں. ان الدنیا مسجد احباء اللہ، دنیا بے یقین دنیا خدا سے محبت کرنے والوں کی عبادت کی جگہ اور مسجد کی جگہ ہے. وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللہ، اور فرشتوں کے لیے دنیا نماز برپا کرنے کی حیثیت رکھتی ہے. فرشتوں کو جب نماز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھتے ہیں؟ دنیا میں پڑھتے ہیں. متجر اولیاء اللہ، دنیا کیا ہے بھائی؟ امیر المؤمنین فرمانے دنیا خدا سے محبت کرنے والوں کی تجارت کی جگہ ہے. السلام علیکم. تو تجارت کی جگہ ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ، اے بندگان خدا، اے بندے خدا جو تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو، یہاں پر تم کسب و کار کرو، رحمت کو جلب کرو، اسی دنیا کے اندر رحمت کو جلب کرو. وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةِ، اور دنیا کے اندر تم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ کون سی نگاہ امیر المومنین پیش کر رہے ہیں؟ دنیا حلال کی. یہ حدیثیں دنیا حلال کے حوالے سے ہم کتنا اپنے ممبر پہ بیان کرتے ہیں. جتنے بھی نہج البلاغہ کے درس اس وقت ممبر پہ ہوتے ہیں اس دنیا کی مذمت شدہ نگاہ کو پیش کی جاتی ہے، لیکن دنیا حلال کہ امیر المؤمنین خود دنیا حلال کو بیان فرمانے کہ ان الدنیا مسجد احباء اللہ. یہ نگاہ بھی تو ہم پیش کریں. آپ دیکھیں اگر دنیا حلال کی ہم نگاہ اور ایگزامپلز دینا چاہیں، دنیا حرام کی مثلا کیا مثالیں ہوں گی مجھے بتائیں. دنیا حلال کی مثالیں، شیطان، شیطانی ٹولز، یہ دنیا حرام کی مثالیں. شیطان کے شہوت رانی کی ٹولز، ہالی ووڈ کی موویز مثال کے طور پر، بالی ووڈ کے گانے، یہ دنیا حرام ہے. چوری، ڈکیتی، سنیچنگ، یہ دنیا حرام ہے. رشوت، یہ دنیا حرام ہے. لیکن دنیا حلال کی کیا مثالیں ہیں؟ ان الدنیا مسجد احباء اللہ، دنیا وہ ہے امیر المؤمنین فرمانے کہ اولیاء اور احباء خدا کے لیے مسجد اور عبادت کرنے کی جگہ ہے دنیا. کسب جنت کی جگہ ہے دنیا. دنیا حلال کے ایگزامپلز یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا حلال کے ایگزامپلز جیسے سید ابن طاؤس، شیخ مفید، یہ بھی تو اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور اس دنیا سے انہوں نے وہ مقامات طے کیے ہیں. دنیا حلال کی مثالیں آیت اللہ بہجت، آیت اللہ قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی، علامہ حسن الہی طباطبائی. دنیا حلال کی مثالیں اس وقت آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ. یہ دنیا کی دنیا حلال کی مثال شہید قاسم سلیمانی، یہ بھی تو دنیا حلال، دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اپنی تبلیغ کے اندر، اپنی حدیثوں کی فارورڈنگ کے اندر اگر ہم دنیا حرام کی بھی حدیثیں فارورڈ کریں تو دنیا حلال کی بھی حدیثیں فارورڈ کریں. خوب، کیا خصوصیت ہے اس دنیا حلال کی اور کیا خصوصیت ہے دنیا کی کہ تمام انسانوں کو جہنم سے گزرنا ہوگا. جو نئے آنے والے افراد ہیں وہ یہاں کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مجھے تکرار کرنا ہوگا. تکرار نہیں کروں گا بالآخر ان کا حق ضائع ہوگا. وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ اس عالم ہستی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کیا؟ یہ دنیا. باطن کیا ہے؟ ملکوت. یہ جتنے بھی موجودات ہیں
موبائل ہے، انسان ہے، حیوان ہے، پلانٹس ہیں، ان کی ایک ظاہری شکل جو ہمیں نظر آتی ہے، ان کی ایک ملکوتی اور باطنی شکل ہے. جہنم ایک ملکوتی شیپ ہے، ایک باطنی شیپ ہے. کس کے لیے؟ اس ظاہر کے لیے. کون سا ظاہر؟ دنیا. یہ جو دنیا ہے یہ ایک ظاہری شیپ ہے. دنیا کا باطن جہنم ہے. یا بات یہاں پر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ تکرار کتنے سیکنڈز کا تھا؟ 20 سیکنڈز میں ہم نے تکرار کر دیا الحمدللہ. خوب، دنیا کیا ہے؟ اب دنیا در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی تمام کیپیبلٹیز کو اور استعدادوں کو تربیت اور پروان چڑھاتا ہے. یہ دنیا اس چیز کے لیے ہے. خوب، ایسی دنیا کیا مذمت شدہ ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ دنیا اچھی جگہ ہے. یعنی خدا نے اور کوئی جگہ اس عالم ہستی میں نہیں بنائی ہے تاکہ انسان اپنی کیپیبلٹیز کو شکوفائی بخشے، اپنی تربیت کر سکے، اپنی پاورز کو تربیت اور بالفعل کر سکے. فقط دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنی پاورز کو بالفعل کر سکتا ہے، امپلیمنٹیشن کی حد تک پہنچا سکتا ہے. فقط دنیا ہے جہاں پر ہم اپنی آخرتی کیپیبلٹیز کے لیے سرمایہ گزاری اور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آخرت میں چلے گئے تو آخرت میں جو کچھ ہم نے پروان چڑھایا تھا اپنے وجود میں، کیپیبلٹیز اینڈ ایبلٹیز کو پروان چڑھایا تھا، آخرت میں وہی کیپیبلٹیز کام آئیں گی. آخرت میں ہی نہیں کہ اوکے اب میں اس کو، اب میرے پاس تو اور مزید فرصت مجھے حاصل ہے. نہیں، آخرت میں کوئی فرصت نہیں ہے، فقط دنیا ہے. یعنی اس کسب رزق حلال کے ذریعے، فیملی سسٹم کو تشکیل دینے کے ذریعے، دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے ذریعے، واجب عبادتوں کو انجام دینے کے ذریعے میں اپنی کیپیبلٹیز کو پروان چڑھا سکتا ہوں. ایک اور تعبیر کے مطابق میرے اندر جو خداوند سبحان نے اسماء الہی کو ڈی ایکٹیویٹڈ فارم میں رکھا ہے، انہی اعمال کے ذریعے ان کو میں ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں. پھر یہ اسماء الہی مجھے وہاں پر کام آئیں گے. یہاں بھی کام آئیں گے دنیا میں، وہاں پر بھی کام آئیں گے. لہٰذا ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اصحاب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. شخص نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا انسان ہے جو فقط بزنس میں لگا رہتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے علاوہ اس کو اور کوئی فرصت نہیں ہے. اوکے، تو امام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آیا اپنے خانوادے کی عزت کو اور حفظ آبرو خانوادے کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہے؟ اس نے بولا ہاں ایسا ہی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ رزق حلال کی نیت سے کما رہا ہے اور اپنے خانوادے کو نان و نفقہ دینے کے لیے، عزت و آبرو بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو یہ عین آخرت ہے. یہ بزنس کرنا عین آخرت ہے، عین عبادت ہے. دیکھیں یہ دنیا حلال ہے، یہ حلال دنیا ہے. اگر ایک یونیورسٹی کا شخص میڈیا سائنس کے اندر، میس کمیونیکیشنز کے اندر، سینما کے علم کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے اور اس قدر محنت کرتا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے اندر، اور ایسی فلم یا ایسے ڈرامے بناتا ہے جس سے سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے، تو یہ عین عبادت ہے. یہ فلم بنانا عین عبادت ہے. یہ دنیا حلال ہے. اب لہٰذا ہمیں دنیا مذموم یعنی کسی بسکٹ کا نام نہیں ہے، مذموم یعنی مذمت شدہ، عربک لفظ ہے یہ. مذمت ضم سے ہے، دال سے ہے یہ. ٹھیک ہے، مذمت مذموم. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مد. ہم کہتے ہیں نا مداح، پریز کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں ممدوح. دنیا مذموم، دنیا ممدوح، وہ دنیا جس کو پریز کیا گیا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے. خوب، اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی.
آگے چلیں دنیا کو مزید دیکھتے ہیں. یہ دنیا کدھر ہے؟ اچھا وہ جو دنیا ہے، دنیا حلال تو ہم نے ایک اس کا ٹریلر دیکھ لیا. دنیا مذموم کدھر ہے بھائی؟ مذموم کا لفظ تو سب کو سمجھ میں آ گیا، رائٹ؟ دنیا مذموم، ٹھیک ہے. بعد میں کوئی بچہ یہ نہیں سمجھ کہ آغا صاحب نے کسی جوس کا نام بتایا ہے، دنیا مذموم اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. ہم تلاش گروسریز کے اندر پہ چیک کریں یہ کون سا جوس ہے مذموم. اوکے وہ مازا مینگو ہے بھائی، وہ مذموم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دنیا مذموم خود کی در ہے، مجھے بتائیں. السلام علیکم. یہ جو دنیا جو باہر ہے، آیا یہ دنیا جو مذمت شدہ ہے؟ نہیں. یہ جو گلی کوچے کی جو دنیا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جو مذمت شدہ ہے. دنیا مذمت شدہ خود ہمارے وجود کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. دنیا مذمت شدہ یعنی حسد، غیبت، کینہ، تمام اخلاقی برائیاں، یہ مذمت شدہ دنیا ہے. جھوٹ اور نفرتیں، کینے، حتیٰ اس سے آگے آئیں غفلت، حقیقت کی نسبت غفلت، خدا کی نسبت غفلت، حق کے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں. رمضان کا مہینہ ہے، دروس چل رہے ہیں، معنویت کا مہینہ ہے. فرض کریں 19 رمضان کی رات آتی ہے، انشاءاللہ خدا ہم سب کو لیالی قدر میں وہ عالی عبادات بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر کی شب ہے، اعمال وارد ہوئے ہیں، جوشن کبیر ہے، سر کے اعمال ہیں، قرآن کے اعمال ہیں، اور بالآخر تقدیر بدلنے کی رات ہے. امام اس زمانہ علیہ السلام سے اپنا تعلق ایجاد کرنے کی رات ہے. لیکن بعض ایسے شیعہ حضرات ہیں جو اسی لیلۃ القدر کی رات کو کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہیں. یہ کیا ہے؟ غفلت. یہ غفلت کیا ہے؟ دنیا مذموم مذمت شدہ دنیا. یہ غفلت کہاں ہے؟ یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں رات کو، یہ جو کرکٹ کے پلیئرز ہیں، ان کے وجود کے اندر غفلت ہے. ان کے وجود کے باہر ہمارے وجود کے باہر یہ دنیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا یہ مخلوق خدا ہے. یہ تو مذمت شدہ دنیا نہیں ہے. ہاں میں اس موبائل سے محبت کرنے لگوں شدیداً کہ میرے ہاتھ سے یہ موبائل چھوٹتا ہی نہیں ہے. حتیٰ بعض موبائل کے اس قدر اسیر ہو جاتے ہیں کہ واش روم میں جا کے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں. اس قدر ریلیشن موبائل کے ساتھ. یہ غلطی کس کی ہے؟ مشکل کہاں پر ہے؟ اس موبائل کے اندر ہے؟ نہیں، یہ موبائل تو مخلوق خداوند ہے. مشکل وہ میرا اندرونی تعلق اس موبائل کے ساتھ. یہ جو تعلق ہے نا، یہ دنیا ہے، دنیا ہے مذمت شدہ. یہ تعلق جہنم ہے، یہی جہنم ہے. یہی مجھے آخرت میں آگ اور آتش کی صورت میں مجھے جلائے گی. یہی حسد اور کینہ جو میرے اندر ہے، یہ جہنم ہے. پس جہنم کدھر ہے؟ میرے وجود کے باہر ہے یا میرے وجود کے اندر ہے؟ میرے وجود کے اندر ہے. پس اگر میں گناہ کے عمل میں مشغول ہوں تو میں اس وقت اپنے اندر جہنم میں مشغول ہوں، اپنے آپ کو جلا رہا ہوں. لیکن اس آتش کو اس وقت میں احساس نہیں کر رہا. اگر میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت کینہ توز ہوں، متنفر ہوں، قطع رحمی میں مبتلا ہوں، تو میں اس وقت جہنم کے اندر ہوں. ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پر. یہی تو جنت و جہنم ہے ہمارے وجود کے اندر، نہ کہ ہمارے وجود کے باہر. یعنی نفس امارہ بھائی، نفس امارہ یعنی جہنم. نفس امارہ کی اطاعت، نفس امارہ جو ہمارے وجود میں، اس کی اطاعت کرنا یعنی جہنم. لیکن یہ نفس امارہ، اب میں آپ کو اس کی سوسائٹل شکل بتاتا ہوں. اسی نفس امارہ کی معاشرے کے اندر نفس امارہ، جب معاشرے کے لوگ
ہلو جب معاشرے کے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، فرض کریں خدا نہ خاصا ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر 80% افراد شہوت رانی میں مشغول ہیں، رشوت میں مشغول ہیں، قتل و غارت میں مشغول ہیں، اوکے، ہزاروں قسم کے گناہوں میں مشغول ہیں. خوب، اپنے اپنے وجود کے اندر وہ نفس امارہ کے تابع ہیں، رائٹ؟ تبھی تو شہوت رانی میں مشغول ہیں، اور حسد میں مشغول ہیں، رشوت میں مشغول ہیں، چوری اور ڈکیتی میں مشغول ہیں. لیکن جب معاشرے کا ہر فرد، میجورٹی آف دا معاشرہ اس میں مشغول ہو جائے تو یہ نفس امارہ ایک سوسائٹل شکل اختیار کر لیتا ہے. اب میں آپ کو نمونہ بتاؤں آج کے زمانے میں نفس امارہ، ویسٹرن معاشرہ یعنی نفس امارہ کا ایک نمونہ. ویسٹ، مغربی معاشرہ کی بنیاد نفس امارہ پر ہے. آپ جائیں جرمنی میں 70% سے زیادہ زنا زادے ہیں وہاں پر. یورپ میں جائیں، اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، گوگل موجود ہے، جائیں گوگل، ہاؤ مینی، اوکے، اس طرح کے فرزندان کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ اکثر حرام زادے ہیں. نامشروع ازدواج اور تعلقات سے یہ بچے وجود میں آئے. 70% سے زیادہ. اگر ایک جرمنی کے اندر یہ پاپولیشن ہو، امریکہ کے اندر یہ پاپولیشن ہو، اور پھر یہ پاپولیشن اب مرد اور عورت کے تعلقات سے آگے گزر کر LGBT کے تعلقات کی وادی میں جا رہی ہے، تو عجیب نہیں ہے کہ میرا بیٹا تو امریکہ میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا تو جرمنی میں پڑھتا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے. یعنی میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی سوسائٹی میں بھیجا ہے جہاں پر اس کے تعلقات 70% حرام زادوں کے ساتھ ہیں. لین دین کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں. وہ جو گروسری میں یورپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پیپسی بیچ رہا ہے، وہ زنا زادہ ہے. وہ عجیب نہیں ہے؟ کیا اس کے روحانی اور معنوی اثرات نہیں ہوں گے؟ اور ہم یہاں فخر کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا امریکہ میں. اچھا، اگر اپنے بیٹے کو بھیجنا بھی ہے تو صحیح تعلیم اور تربیت اور شعور کے ساتھ بھیجیں. اس کے اندر ایک اتنا کنٹرول ایجاد کر دیں کہ یہ کنٹرول اسے وہاں پر کام آئے. ابھی یہاں پر اتنی مثالیں، اتنی ڈسکشنز میں کر سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے اس ڈسکشن کے. عجیب حالات ہے یورپ کے اور امریکہ کے. ظاہر سی بات ہے اس کا اثر دین کے اوپر پڑے گا، انسان کی عبادتوں پہ پڑے گا، اور انسان کے تمام روحیات، سائیکولوجی پہ پڑے گا ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے میں. لاکھ اور کروڑوں درجہ بہتر ہے ہمارا پاکستانی معاشرہ. اگرچہ ہمارے پاکستانی معاشرے کو اسی سمت اس وقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی کے بغیر بھی چلتا ہے تعلقات، جس کو بعض سوسائٹیز میں وائٹ میرج کہا جاتا ہے. اوکے، وائٹ میرج از اوکے، از لیگل. اوکے، اب یہاں پر میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں جو میں نہیں ہٹنا چاہ رہا، اگرچہ ایک پسندیدہ موضوع ہے، انٹرسٹنگ موضوع ہے، مبتلا بے موضوع ہے، لیکن اس کو ہم کسی اور سیشن میں کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوب، اب یہاں پر یہ دنیا جہنم کی ایک لوور شیپ اور شکل ہے. تمام انبیاء کو جہنم سے گزرنا ہے، تمام اولیاء کو جہنم سے گزرنا ہے، تمام انسانوں کو جہنم سے گزرنا ہے. انبیاء اور اولیاء جب اس وادی سے گزریں گے تو روایت کے اندر کیا ہے کہ جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی، اور انبیاء اور ائمہ بجلی کی طرح اس وادی جہنم سے گزر کے بہشت میں چلے جائیں گے. خوب، کیوں انبیاء اس قدر تیزی کے ساتھ؟ کیونکہ انبیاء، دنیا کیا ہے؟ دنیا تو آلودگی کی جگہ ہے،
لیکن انبیاء نے اپنے آپ کو اس دنیا سے آلودہ نہیں کیا. چونکہ آلودہ نہیں کیا اور چونکہ انہیں بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے ہماری ہدایت کے لیے, اور چونکہ دنیا جہنم کا ایک نازلہ ہے, تو بالآخر ان کو جہنم سے جو کہ دنیا کا ملکوتی شیپ ہے وہاں سے گزرنا ہے, لیکن وہاں سے بغیر کسی ضرر اور نقصان سے گزر جائیں گے. کیوں گزر جائیں گے؟ کیونکہ اپنے آپ کو دنیا سے آلودہ نہیں کیا ہے. لیکن ہم جو مومنین ہیں, ہم نے 20%, 40%, 70%, 80% اپنے آپ کو چونکہ دنیا سے آلودہ کیا ہے. وہ حدیث ابھی آ جائے گی. ہم آہستہ گزریں گے اس پل صراط سے. اوکے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کو میں نے ڈیٹیل میں ان آڈیوز میں اس مطلب کو زیادہ وہاں پیش کیا ہے. اب جب یہ صراط کا مرحلہ پیش آئے گا تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صراط المستقیم کا تعلق کیا ہے پل صراط سے. صراط المستقیم کا کیا تعلق ہے پل صراط سے؟ اب ہم پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں صراط المستقیم کی جانب ہدایت فرما. اس کا کیا مطلب ہے؟ فقط ایک راستہ ہے, فقط ایک راستہ ہے, اور راستے نہیں ہیں, پلورل نہیں ہے. صراط ہائی مستقیم یہاں پر نہیں ہے. اب قاعدہ کیا ہے, اس کا تعلق کیا ہے صراط المستقیم سے کا پل صراط سے؟ جس قدر انسان صراط المستقیم پر, حق کے راستے پر استقامت دکھائے گا, مقاومت دکھائے گا, ریزسٹنس دکھائے گا, اسی مقدار کے مطابق پل صراط پر وہ ریزسٹنس دکھانے پر کامیاب ہوگا. جس قدر دنیا میں ہم نظام ہدایت اور حق کو حقیقت اور انبیاء کے صراط المستقیم پر ریزسٹنس دکھانے پر کامیاب اور استقامت دکھانے پر کامیاب ہوں گے, اسی مقدار میں پل صراط پر ہماری لرزش کم ہوگی, لغزش کم ہوگی. پس پل صراط المستقیم کا ملکوتی شیپ ہے, ملکوتی عالم ہے. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی پل صراط کی نسبت جو حدیث ہے اور ہم انسانوں کا کیا ریلیشن ہوگا, گزرنا ہوگا پل صراط سے. امام صادق علیہ السلام انسانوں کی کیٹیگریز بیان کرتے ہیں. پل صراط پہ تیزی یا کندی کے ساتھ گزرنے کے اعتبار سے کیٹیگرائز. دیکھیں خوبصورت حدیث ہے. ان الناس حدیث کا حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 64. ان الناس یمرون علی الصراط طبقات, جو لوگ بلکہ جتنے بھی لوگ صراط پر گزریں گے ان کے طبقات اور کیٹیگریز ہیں. یہ خوبصورت ہے, اس کو غور سے سنیں. میں فوراً فارسی میں اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ٹائم بھی آئی تھنک ہونے والا ہے. لوگ اس میں مختلف ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں صراطی کا از منہ باریک تر و از شمشیر بر یا برنده تر است. میں بھی بھول گیا ہوں فارسی. وہ کیا ہے؟ وہ صراط جو کہ بال سے زیادہ باریک, شمشیر سے زیادہ تیز ہے. برخی ہم چون برق از آن می گزرند, بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اس پل صراط سے. وہ برخی مثل اسب تندرو, بعض تیز گھوڑے کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے. وہ بعضی مثل دوندے, اور بعض جاگنگ کی حالت میں گزریں گے پل صراط سے. وہ برخی بصورت پیادے, اربعین کی طرح پیادے روی کی حالت میں وہ گزریں گے پل صراط سے. وہ برخی دیگر آویزان, بعض لٹک کے, ٹھیک ہے آپ فرض کریں یہ پل صراط ہے, بعض یہاں پر لٹکے ہوں گے نیچے, اپنا ہاتھ یہاں پر لٹکا ہوگا, لٹکتے پل صراط سے گزریں گے. اور ایسے لٹکتے ہوئے جائیں گے کہ نیچے تو جہنم ہے, جہنم کی آگ کے شعلے بھی ان کو شاید ان کے اندام تک پہنچ جائے. اس طرح سے یہ لوگ گزریں گے پل صراط سے. اب کون لوگ ہیں جو بجلی کی طرح گزریں گے؟ وہ لوگ جو اصلاً دنیا سے آلودہ نہیں ہوئے, وہ بجلی کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے پل صراط سے. جیسے انبیاء ہیں, ائمہ ہیں, اور ممکن ہے بعض اولیاء خدا.
وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر جن کی ہمت اور کیا کہہ سکتے ہیں طاقت اور ہمت دنیا کے اندر مقربین الی اللہ جیسے افراد کی طرح ہوں، وہ اصحاب اور وہ اولیاء خدا جو ہمت دکھاتے ہیں رائے خدا میں اور سیر و سلوک اور معنویت کے اندر اور دین کے اندر اس لیول پہ استقامت دکھاتے ہیں، وہ تیز گھوڑے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ وہ لوگ جن کی ہمت پچھلے طبقے سے کم تھی، وہ بھاگتے بھاگتے جائیں گے، جاگنگ کرتے ہوئے جائیں گے، اوکے۔ اور وہ لوگ جو کہ اہل گناہ تھے، آلودہ تھے اپنی ذات کے اندر اور مومن بھی تھے بالآخر، لیکن ان کے تعلقات دنیا سے شدید تھے، وہ بہت ہی آہستہ آہستہ اور لٹکتے لٹکتے جائیں گے۔ وَكَسَانِ کے اہل گناہ، سوری یہاں پر ایک میں مس کر گیا، یہاں پر کتنی کیٹیگریز بیان ہو گئی؟ ایک بجلی کے رفتار، دو جن کی ہمت اولیاء خدا کی طرح ہے وہ تیز گھوڑے کی طرح جائیں گے، اور وہ لوگ جن کی ہمت ان سے بھی کم ہے وہ بھاگتے بھاگتے جائیں گے یا پیادہ جائیں گے، اوکے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل گناہ ہیں اور آلودہ ہیں لیکن بالآخر تعلقات میں دنیا ان کے اندر شدید ہیں اور دنیا سے انہوں نے ترک اختیار نہیں کیا ہے، وہ بالآخر لٹکتے لٹکتے پل صراط سے گزریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ وہ حدیث ہے جو کیٹیگرائزیشن، البتہ یہاں اور بھی حدیث ہیں جس کو میں بیان اصلاً نہیں کر رہا ہوں، اوکے۔ اس کو اب یہاں پر اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ٹائم البتہ کم ہوا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، اب کل سے ہم کیا کریں گے؟ کل سے ہم یہ کریں گے، 10 منٹ اور لے لیں، ٹائم ہے یا نہیں بتائیں؟ کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹس لے لیں ہم، اوکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں 10 منٹ لے سکتے ہیں۔ اب وہ تربیتی نقطہ کیا ہے صراط کا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اب جب میں دنیا کے اندر ہوں اور صراط المستقیم پر ہوں اس وقت، کبھی میں جب اس صراط المستقیم پر چلتا ہوں تو روایات میں کہ صراط پر شیطان نے دائیں ہاتھ پر بھی اس صراط کا جو دائیں ہاتھ ہے اور اس صراط المستقیم کا جو بائیں ہاتھ ہے، دونوں جگہوں پر اس نے کمین باندھی ہوئی ہے مجھے گناہوں میں آلودہ کرنے کے لیے۔ اب اگر میں صراط المستقیم پر چلتے ہوئے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، دنیا میں اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس گناہ کی مقدار اور میری ریزسٹنس اور عدم مقاومت کے نتیجے میں اسی مقدار کے مطابق میں پل صراط پر اسی وقت میرے قدم لغزشوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اگر میں کسی موقع پر اپنی زندگی کے اندر نماز کو میں نے اگر ہلکا لیا اور نماز کو میں نے کیا کیا، میں نے ڈیلے کیا، اگر میری برزخی آنکھیں اس وقت کھلی ہوں تو مجھے نظر آئے گا کہ میری سرعت پل صراط کے اوپر کند ہو چکی ہے اسی وقت، یعنی اسی وقت میں اور آپ پل صراط کے اوپر موجود ہیں۔ اگر میں نے کوئی گناہ انجام دیا تو ممکن ہے پل صراط سے اگر مجھے برزخی آنکھوں سے نظر آ جائے تو پل صراط سے میں گرتا ہوا میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، میں اور اپنے آپ کو لٹکنے کی صورت میں پاؤں گا میں اسی وقت دنیا کے اندر۔ کتنا معاملہ خطرناک ہے یہاں پر۔ لہذا اگر ایک شخص اسی دنیا میں اہل ظلم ہو، شدیداً اہل معصیت ہو، گناہوں پر اس کا اصرار اور انسسٹنس ہو، یہ شخص اپنے آپ کو جہنم میں سقوط دیکھتا ہوا پائے گا اگر اس کی برزخی آنکھیں کھل جائیں اسی دنیا میں۔ اب اگر میں ایک نیک عمل انجام دے رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، آپ لیکچر سن رہے ہیں، یہ نیک عمل ہے، اس کا مطلب اس وقت ہمارے قدم پل صراط پر مضبوط ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں۔
لیکن اگر لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو میری رفتار سست ہو جائے گی پل صراط پر. تو بس پل صراط کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہے. جہنم کہاں پر ہے؟ یہیں پر ہے. اس میٹرکس کی طرح پیراللی جسمانی اس نظام ظاہری کے اندر اسی وقت میں پل صراط کے اندر ہوں اور اسی وقت ملکوت عالم میں بھی پل صراط اپنا کام کر رہا ہے. لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ آخر الزمان میں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایمان اپنے ہائی رسک پر ہے کہ ایک مومن اپنا ایمان ہاتھ سے کھو بیٹھے. یہی اقتصاد، دیکھیں یہی اقتصادی بحران جو اس وقت پوری دنیا میں ہے. کتنے ایسے اس وقت مسلمان ہوں گے پاکستان کے اندر جو رمضان میں عبادتوں میں مشغول تھے، تراویح میں مشغول تھے، لیلۃ القدر کے اعمال میں مشغول تھے، قرب اللہ کے عبادتوں میں مشغول تھے، لیکن اقتصادی بحران نے ان کو سنیچنگ پر مجبور کر دیا. ہے یا نہیں ہے؟ یہ سنیچنگ کے افراد کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ کہیں باہر سے آتے ہیں؟ نہیں، یہیں سے، اسی گلی محلے کے تو ہوتے ہیں. اور کہاں سے آتے ہیں؟ یہی مسلمان جو پہلے عبادت میں مشغول تھے اب سنیچنگ میں مبتلا. دیکھیں آخر الزمان میں ایمان کس قدر لغزش کے اندر اس کا. اسی وجہ سے امام صادق فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے آخر الزمان میں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس قدر مہم ہے. لہذا خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس آخر الزمان کے اندر جو کہ اس ملکوت عالم سے اگر آپ دیکھیں اس زمانے کو جو کہ دوران غیبت حضرت صاحب ہے، گولڈن ٹائم ہے. یہ علماء فرماتے عرفاء کہ غیبت کا زمانہ گولڈن ٹائم ہے دین کی ہدایت کے لیے، دین کی رشد کے لیے، دین کی حاکمیت کے لیے. گولڈن ٹائم ہے یہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غیبت کا زمانہ سزا کا زمانہ ہے، پنشمنٹ کا زمانہ ہے. چونکہ لوگوں نے 11 اماموں کا ساتھ نہیں دیا تو خدا نے اپنا آخری ذخیرہ چھپا لینا ہے. یہ ایک ناقص نگاہ ہے. یہ نگاہ صحیح ہے، لیکن جبکہ علماء آیت اللہ بہجت فرماتے نہیں، سب سے مہم ترین زمانہ حتیٰ ظہور کا زمانہ بھی اس قدر گولڈن ٹائم نہیں ہے جتنا غیبت کا زمانہ ہے. انسان کی ہدایت اور اس کے رشد کے اعتبار سے گولڈن زمانہ ہے. لہٰذا خدا سے دعا ہے، اور جس قدر گولڈن زمانہ ہے، پازیٹیو زمانہ ہے، اسی قدر اس زمانے کے اندر فتنے بھی زیادہ ہوں گے اور پیچیدہ تر فتنے ہوں گے. لہٰذا خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں غیبت کے زمانے اور آخر الزمان کے اندر تمام فتنوں میں سالم اور اچھے سے ہمیں عبور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا سے دعا ہے کہ ہماری عاقبت بخیری فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اگر کسی کو کوئی سوال ہے، آن لائن حضرات ہیں اور یہاں پر بھی تو میں آپ کی خدمت میں ہوں 5 منٹ کے لیے. کل سے شروع کریں گے. کل کا جو ٹاپک ہوگا پل صراط کے اوپر جو 50 مواقف ہیں اور سٹیشنز ہیں ان کو ہم کل بیان کریں گے، کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ. اور اس کے بعد شفاعت کا ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد جنت و جہنم. یہ 3 سیشن سے ہمارے بچتے ہیں، کل، پرسوں اور جمعرات. 10:45 سے ہمارا سیشن آغاز ہوگا 12:15 تک، اور بیچ میں ہم 45 منٹس کے بعد ایک بریک کریں گے سنیکس کا، چائے کا، تاکہ ری انرجائز ہو کر سیکنڈ سیشن میں ہم وارد ہو سکیں. 12:15 تک یہ سیشن چلیں گے اور جمعرات کو آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ.